شادی کی رات کچھ بھی ہو یا پھر کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہو تو انسان کو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ مجھے بھی ابھی تک یاد ہے جب میری شادی ہوئی، شادی کے پہلے ہی دن ایک چھوٹا سا لڑکا میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، مالکن آپ تازہ فریش دودھ پئیں گی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بڑی چاؤ اور لگاؤ سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اس کو ہاں میں جواب دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہ بچہ ہوگا، یا تو میرا دیور ہوگا یا میرے شوہر کا کوئی جاننے والا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دودھ لے کر آیا تو اس کی زبان، بول چال، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نوکروں والا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات چیت تو نہیں کی، لیکن میں اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس گھر کا خاندانی نوکر ہے۔ میری اماں نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں پر تمہارے آگے پیچھے نوکر پھریں گے۔ اب مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین آیا تھا، لیکن مجھے مرد نوکروں سے ہمیشہ سے الجھن رہتی تھی۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی ایک کام والی آتی تھی، اس سے پہلے ایک بڑی عمر کا آدمی ہمارے گھر کام نپٹانے آتا تھا، اسے ابا ہی لائے تھے۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو اماں نے اسے کہہ کر ہٹا دیا تھا، لیکن اب میں پھر ایک ایسے گھر میں آ گئی تھی جہاں پر مرد نوکر تھے، اور یہ تو چھوٹا بچہ تھا تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب یہ بڑا ہوگا، 15 16 17 سال کا ہوگا تو میں اسے اس گھر سے بھیج دوں گی۔ ویسے بھی چھوٹے بچے کو زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کھل کر بات چیت کیا کرتی ہوں، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں اور اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگانے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے کبھی زندگی میں کوئی توقع نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں عام شوہروں جیسا نہیں ہوں۔ اس گھر میں کام کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہے گا، گھر میں نوکر چاکر ہیں، تمہارے آرام کا بھی خیال رکھا جائے گا، بس تم نے میری ماں جی کی ہر بات ماننی ہے۔ ماں جی نوکروں پر سختی نہیں کرتی، وہ بہت ہی نرم دل ہیں، ان کی نرم دلی سے اکثر ہم بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن اب تم اس گھر کی فرد ہو، اس لیے تم نوکروں پر کبھی سختی مت کرنا، لیکن نوکر تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، بس تم انہیں جھڑکنا مت۔ اماں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے کبھی بھی نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کی جائے اور نہ کوئی ایسی بات کہ ان کا دل دکھے۔ میں نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، ظاہر ہے میرے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ تم دودھ پی کر سو جاؤ، مجھے فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، آج انہوں نے میرے لیے ایک دعوت رکھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں رہ پاؤں گا، 2 3 بجے آؤں گا تب تم تھک چکی ہوگی، اس لیے تم سو جانا۔ میں آصر سے کہہ دوں گا کہ اگر میں آیا تو وہ تمہیں جگا دے گا۔ آصر، میں نے اپنے شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ میرے منہ سے پہلا لفظ یہی نکلا تھا، ارے تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں دودھ دینے آیا تھا وہ چھوٹا بچہ ہمارے گھر کا سب سے اچھا اور بہترین خدمتگار ہے، اسے کبھی بھی نوکر مت سمجھنا، اپنا چھوٹا بھائی یا پھر بچہ سمجھنا، تمہاری اتنی خدمت کرے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور سب اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، اسی لیے میں نے اماں سے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے آذر کو رکھ دیں تاکہ وہ کام کرے اور میری بیوی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ میں تمہارے کردار کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں بڑے بڑے آدمیوں سے نفرت ہے، اس لیے یہ چھوٹا بچہ رکھا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ کبھی ڈرو نہیں یا کبھی خود کو غیر محفوظ تصور نہ کرو۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا، وہ تو چلے گئے، لیکن ایک عجیب سا احساس مجھے ہونے لگا تھا، کیا اس گھر میں میرا خیال نوکر رکھیں گے؟ میرا شوہر کیا مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ میرے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پھر دروازہ اچانک کھلا۔ میں حیران ہو گئی کہ میں نے تو دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھولی، پھر یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے 10 سالہ نوکر آذر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں دروازے کی چابی بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا، یہ کیا؟ تم نے دروازے کی چابی سے کیوں کھولا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے؟ کم از کم تمہیں پوچھ کر آنا چاہیے تھا، تمہیں اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے، آتے ہوئے تمہیں دستک دینی چاہیے، دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مالکن معاف کر دیں، لیکن دراصل مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، آپ سے پہلے یہ کمرہ چھوٹی بی بی کا ہوا کرتا تھا، وہ بھی مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ بعض اوقات مجھے اتنی سستی ہوتی ہے کہ میں اٹھ کر دروازہ کھول نہیں سکتی، تم باہر سے چابی استعمال کر کے دروازہ کھول لیا کرو اور مجھے کوا وغیرہ لا کر دیا کرو۔ تو بس میں تو چھوٹی بیوی کے خیالوں میں آپ کے کمرے میں بھی ایسے ہی آ گیا، مجھے معاف کر دیں جی۔ اس نے بڑی اداؤں سے مجھ سے معافی مانگی۔ میں بھی سمجھ گئی کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میری نند پہلے بہت زیادہ نخرے والی اور سست ہوئی ہو تو نوکر کو اسی طرح کمرے کا دروازہ خود کھول کر آنا پڑتا ہوگا، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہ تک ضرور جاؤں گی اور اس نوکر کی حرکتوں پر شروع سے ہی نظر رکھوں گی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے سوچا کہ آپ کا حال احوال پوچھ لوں اور اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دیں،
میں رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں۔ اس حویلی کے سارے نوکر سو جاتے ہیں، بس میں ہی جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تم میرے کمرے سے جاؤ اور دوبارہ اسے دروازہ مت کھولنا۔ جی بہتر۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا چلا گیا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوئی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اسے کتنی زیادہ تمیز ہے کہ مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، ورنہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے میری تعریف کرنے بیٹھ جاتا، لیکن یہ نوکر ہو کر بھی اتنا سلیقہ مند تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں ابھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی کہ میری نظر ایک سفید رنگ کے رومال پر پڑی۔ وہ رومال ایک شاپر کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ شاپر اور رومال دونوں ہی دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی رکھا گیا ہو، کیونکہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تب کسی ایسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب رومال اور شاپر دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ سارا کچھ عازر نے ہی رکھا ہو۔ کیا اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ لیکن اس نوکر کی مجھ سے کیا توقعات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اسے مجھ سے کیا غرض ہوگی؟ میں نے یہی بات دل میں سوچی، شاپر اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اگر شاپر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو خواہ میں بدنام ہوگی، ہو سکتا ہے حاضر ہو، لیکن میں نے شاپر پہلے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ میری ساس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بیٹی، مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک تمہارا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ اسے ابھی تک یہاں ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اسے کمرے میں روک کر رکھتی۔ ماں جی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے شوہر کو پہلے ہی دن پابند کرنا شروع کروں۔ آئندہ سے وہی ہوگا جیسا آپ کہیں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں، لیکن ان کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ بیٹی، ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن بس سمجھو کہ اسے راز ہی رکھنا۔ ابھی یہ بات کرنے کا وقت نہیں، بس تمہیں اتنا کہوں گی کہ تم محتاط رہنا، اور اگر تمہارا شوہر تم سے دور بھی ہو تو تم خود اس کے قریب جانا۔ عورت کو اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوتی ہے۔ اب میں نے اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں عجیب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری ساس بڑی پہیلیاں بجھوا رہی تھیں، جبکہ مجھے ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر سے میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ میں نے اسے فوراً سے اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ مجھے ابھی سخت پیاس لگ رہی تھی، کسی سے پانی بھی مانگ نہیں سکتی تھی۔ دودھ پی کر میرا پیٹ بھر گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب مجھے اپنے کمرے میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے عازر کھڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رات کے 2 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ ڈر گیا، کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا، بڑی مالکن، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں پر اپنی ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا۔ اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا چیز تم نے یہاں رکھ دی؟ ایک شاپر اور ایک رومال تھا جی۔ تھا تو وہ آپ کو دینا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں اور گرا دیا، اور اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور دوبارہ کے بعد وہ میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے۔ جاتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رومال اور وہ شاپر نکال کر دیکھوں کہ اس میں تھا کیا، جس کے بارے میں وہ اتنی زیادہ جلدی مچا رہا تھا، اور اسے خوف بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی، لیکن میرے دل میں اس شاپر اور رومال کے لیے بے انتہا تجسس تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاک لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی۔ پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رومال اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر عاصر سے بنا کر رکھوں گی، کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا لفظ آدھے میں ہی پکڑ لیا۔ مالکن نہیں، تم مجھے آپ ہی کہا کرو۔ اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہوں۔ کل شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟
اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل، مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو تم مجھے لازمی بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اس میں خودداری اور غیرت بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طور مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا، اس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن دل میں بہت سارے سوالات تھے جو اٹھ رہے تھے، پر اپنی شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں میکے جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، کیونکہ اس چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، بیٹی، تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھے سے تربیت نہیں کی، اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے امی جان، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی؟ ایسا گمان کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کو تو یقین آ گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفتیش کرے گا۔ وہ شاپر اور رومال میں نے امی کو ہی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، اور خاص کر اس عازر پر نظر رکھنے کا جسے میں ایک بس 10 سالہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی نکلی۔ خیر، جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں گئی تھیں اور کیوں گئی تھیں؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا کہ میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی۔ امی کے ساتھ گئی تھیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا تمہیں، آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ مجھ سے یا تو خفا تھے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز آ گئی، مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں، یاد رکھنا ان کے سامنے تم نے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے، یوں یار وار کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائیں۔ پر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی اور وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑھ کر آؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم سب کے سامنے سج سور کر آنا چاہتی ہو؟ کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے تھے، لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہیں یقین مکمل نہیں، اور وہ شک بھی کر رہے ہیں۔ خیر، میں نے صبر و تحمل سے کام لینا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہی چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے اور بولے، جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، چاہے تم عورتوں سے ملو یا مردوں سے، تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کر کے تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے۔ ایک گھنٹے بعد جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتا نہیں رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اور کیا لگتے ہیں۔ میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟
میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو ہنس کر بولے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی کسی گنہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا، اور اگر جس دن مجھے سچ سمجھ آ جائے گا اس دن تو میں تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ ابھی تمہیں فی الحال میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں، جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب میرے کردار میں کوئی خرابی ہے نہیں تو مجھے خواہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی تو امی کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ بات اتنی آسان جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی سے ایسی دل دکھانے والی باتیں نہیں کرتا، اور وہ بھی میرے داماد جیسا بچہ جو کہ انتہائی شریف النفس ہے۔ ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے۔ تم اپنے کمرے میں غور سے دیکھو، کوئی ایسی چیز، کوئی نشانی ملے تو مجھے بتانا، میں باقی تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اماں کی بات سے مجھے وہ شوپر اور رومال والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس رومال اور شوپر کو اپنے شوہر کو دے دوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کسی نے مجھے عازر کے ذریعے بھجوایا تھا، لیکن پھر سوچا کہ خواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام عازر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آپی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو بے شک آپ جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کیوں باہر لے کر جاؤ گے عازر؟ تمہیں تو خود کچھ نہیں پتا، تم ایک چھوٹے بچے ہو۔ عازر میری بات سن کر ہنس پڑا، نہیں، میں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، باہر بڑے بھیا کھڑے ہیں نا، وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے بھیا یعنی میرے شوہر؟ ہاں ہاں آپی، میں انہی کو تو بڑے بھیا کہتا ہوں، وہ کار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس عازر کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی، پریشان بھی تھی اور شک میں بھی پڑ گئی۔ میں نے اپنی ساس سے جا کر پوچھا کہ عازر نے مجھے کہا ہے کہ باہر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے، کیا واقعی میں انہوں نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا۔ عازر بچہ ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، آپ جا کر ایک بار باہر دیکھائیں۔ ہماری بات سنتے ہی عازر باہر کی طرف بھاگا۔ میری ساس جب باہر گئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت سخت حیران ہوئی، اب مجھے عازر پر پکا شک پڑ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں عازر سے دو ہاتھ کیوں نہ کر لوں، روز روز شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آج میں اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری تفتیش مکمل کر لوں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، بہانے سے اسے اسٹور روم میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اوپر رکھنی ہیں، پھر اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ عازر وہیں پر دروازہ پیٹتا رہ گیا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا دل بھی کمزور تھا، لیکن مجھے بھی اپنے کردار پر کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا۔ عازر سے جالی والا دروازہ کھول کر پوچھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، پھر چاہے تم جو مرضی کر لو، تم یہیں پر سڑ کر مر جاؤ گے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کب تک یہ بات چھپا سکتا تھا بھلا؟ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بڑے بھیا کے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے دوست سے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے جال میں پھانس کر رہیں گے۔ یہ باتیں میں سن بھی رہا تھا۔ بڑے بھیا کو یہ بات بہت بری بھی لگی تھی، انہوں نے اس سے دوستی بھی ختم کر لی، لیکن وہ آدمی مجھے پیسے دینے لگا، کہنے لگا کہ تم جا کر بھابھی کو یہ شاپر اور رومال دے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ 10,000 روپے تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے۔ بس ان کی یہ بات سن کر میں بہہ گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کی نظر میں شرمندہ رہوں گا۔ میں نے کہا کہ میری نظر میں تو تم گر ہی گئے ہو، لیکن اب میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا کہ تم نے شادی کی رات مجھے کسی اور کا تحفہ لا کر دیا تھا تو وہ تمہارا برا حال کر دیں گے اور تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے۔ اس لیے دوبارہ اس بات کو اپنی زبان پر مت لانا، اور اس خبیث سے بھی کہہ دو کہ دوبارہ مجھ تک پہنچنے کی، اپنے گندے ہاتھ میری روح تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر عازر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بیچارہ معصوم اور بے قصور ہے، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں کسی صورت اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور صحیح کہتے ہیں کہ مرد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عورت کو ہمیشہ اس سے ایک فاصلے پر رہنا چاہیے، ورنہ حالات بگڑ بھی